دوستوں، آج 6 شوال پیر کے دن پاکستانی تاریخ اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی تاریخ کے مطابق آج 5 شوال پیر کے دن ہے۔ صرف ایک قرآنی آیات آپ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، اب انعامات کا مہینہ ہے۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ تو آج 6 شوال پیر کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنا حصے کا رزق لے جاؤ، اپنی من پسند حاجات مرادوں کو پورا کروا لو۔ اللہ والوں، اب وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ ماہ شوال وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک بندوں کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں محنت کی، تسبیحات پڑھی، اعمال کیے، اب وقت ہے انعامات لینے کا۔ اس مہینے کی قدر کیجئے۔ اس مہینے کو کامیابیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی میں قبولیت چھپی ہے، ہر لمحے میں رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انعامات لینے کا وقت ہے۔ صرف 6 شوال پیر کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کی راتوں کو وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے ماہ رمضان کی رات بھی رب کریم سے مانگ نہ سکے، وہ آج 6 شوال پیر کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھ لیے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن بیچ کر اپنی ہر چیز اس بچے پر نچھاور کر دیتی ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، اس پر آج بھی نہیں آنے دیتی۔ یہ تو ماں ہے جس کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہ رب، وہ ذات کتنی عظیم ہے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے۔ اس ذات کے جب تم لاڈلے بن جاؤ گے تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھو گے، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ قرآن پاک کی ایک عظیم آیت ہے، نبی پاک کا کیا ہوا عمل ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی اس دعا کو پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ پاک کی ذات سے دور ہو گئے، اللہ پاک سے دور ہو گئے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے دور ہو گئے تو ہم پر طرح طرح کی مشکلات آنے لگی، ہم پریشانیوں میں پھنسنے لگے، ہمارے معاملات اٹکنے لگے، چلتا ہوا کاروبار بھی رک گیا۔ اللہ والوں، آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یعنی کہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئے، تعویذات کے چکر میں پڑ گئے، ان کے اوپر بھروسہ کیا۔ اللہ پاک کی جو سیدھی راہ تھی ہم اس راہ سے بھٹک گئے۔ اللہ والوں، اپنی حدوں کو پار کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ ناکامیاب ہیں۔ آج ہماری ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک سے دوری۔ پہلے کا مسلمان روزانہ قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا، جب تک ایک سپارہ ختم نہ کر لیتا تھا تب تک اس کے دل کو سکون نہیں آتا تھا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی ٹیکنالوجی چینج ہوئی تو پھر لوگوں نے اپنے ٹیپ ریکارڈروں میں قرآن چلانا شروع کر دیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ عادت بھی ختم ہو گئی۔ اب ہر بندہ اپنی ٹک ٹاک،
व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर रील्स देखता हुआ, बनाता हुआ, पोस्टें करता हुआ नजर आता है। गाजा में ये हो गया, फलस्तीन में ये हो गया, इतने लोगों को सेंड कर दो, जो यहूदी हैं वो खुद ब खुद छोड़ के चले जाएंगे डर के मारे। अल अमान अल हफीज ऐसी ऐसी पोस्टें करते हैं। अल्लाह वालों, क्या दीन की तालीमात ये थी कि जब भी तुम पर मुसीबत पड़े तो एक इस पोस्ट को इतना शेयर करो कि वो लोग खुद छोड़ के चले जाएं, काफिर मुसलमान हो जाएं? क्या ये तालीमात थी? आज हम लोगों के दिमाग कहाँ चले गए? आज हम लोगों ने किस चीज को शियार बना लिया? अल्लाह वालों, आज अगर हम लोग अपनी अकल को तब्दील कर लें, अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करना शुरू करें, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना शुरू करें। जिस तरह से कुरान कहता है कि जब भी मुसीबत में पड़ जाओ अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह पाक से मदद मांगो, अल्लाह पाक की तरफ एक अच्छा वसीला ढूंढो। वसीला क्या है? सबसे बड़ा और बेहतरीन वसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमारी नमाजें तो अकारत हो सकती हैं, हमें अपने सजदों पर तो शक हो सकता है, लेकिन नबी पाक की अजमत पर हम में से कोई बंदा भी शक नहीं कर सकता। नबी पाक की इबादतों का वास्ता दें, नबी पाक की मोहब्बत का वास्ता दें, अपनी उम्मती होने का सबूत दें। अल्लाह वालों, हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक चीज गुनाह में है, लेकिन हमारे जिस्म का एक हिस्सा ऐसा है जिसने कभी गुनाह नहीं करा। वो हिस्सा क्या है? वो हमारी पेशानी, हमारा माथा। यानी कभी हमने किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं करा, हमने कभी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करी। इसलिए कह रहा हूं कि हमारी पेशानी पाक है। अपनी इस पेशानी का वास्ता दें कि मेरे मौला, बेशक मैं टूटी फूटी इबादत करता हूं, मुझे पता है मैंने वो इबादत नहीं करी जो कि इबादत करने का हक था, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं, अपने जिस्म को मस्जिद तक लेकर जाता हूं और ये सर मैंने तेरे सिवा किसी के आगे नहीं झुकाया। बगैर देखे तुझ पर भी और तेरे रसूल पर भी ईमान लाया। बिन देखे मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी तमाम खताओं को बख्श दे, मेरी इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हम सब के लिए मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे, खात्मा बिल खैर अता कर दे, ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसती अता फरमा, अपने हबीब की सच्ची पक्की शफाअत नसीब फरमा, कब्र के आजाब से बचा, हशर की आजमाइश से बचा। इस तरीके से दुआ मांगे, अपने लिए मांगे, नबी पाक की उम्मत के लिए मांगे, अपने वालिदैन के लिए मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे। इंशाअल्लाह ये वो छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप लोग कामयाबियों की तरफ जा सकते हैं। अल्लाह वालों, आज का जो अमल है, आज का जो वजीफा है, ये शवाल की, ये पहली पीर का अवल है। पहली पीर को शवाल की 6 तारीख को आपने ये अमल, ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, चंद मिनट निकाल कर, सिर्फ कुछ वक्त आपने निकालने हैं, इंशाअल्लाह इनामात की तरफ चले जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो 6 शवाल पीर के दिन को सिर्फ ये तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को नहीं पढ़ता। अल्लाह वालों, ये खास वजीफे हैं, और जब कोई खास वजीफा किसी खास दिन खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, फिर अल्लाह पाक की रज़ात बंदे के साथ शामिल हाल हो जाती हैं। माह शवाल के महीने को लापरवाही में मत गुजारना। अल्लाह वालों, वैसे ही हम लोगों ने रमज़ानुल मुबारक को बहुत ही ज़्यादा लापरवाही में गुजार दिया, और मैंने कभी इस महीने को इतनी तेज़ी से गुजरते हुए नहीं देखा जितनी तेज़ी से इस साल का रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा है। ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है कि रमज़ान का चांद नज़र आया और फिर ईद उल फितर का भी चांद नज़र आ गया। अल्लाह वालों, आज अपनी जिंदगी का खुद ब खुद एहतिसाब करके देखो, अपनी परेशानियों का एहतिसाब करके देखो। देखो, वक्त में बरकत बिल्कुल नहीं है। कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से आज का ये वक्त हमारा गुजर गया। मैं आज का ये अमल, आज का ये वजीफा अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों के लिए, जिनके घर में हर वक्त परेशानियां रहती हैं, मुसीबतें रहती हैं, मसाइल रहते हैं, हर काम होते होते रह जाते हैं, हर परेशानी आप पर गलबा पा लेती है, तो आज 6 शवाल पीर के दिन सिर्फ एक बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़कर देखिएगा।
فوری طور پر غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ اور جب کوئی بندہ جھولیاں پھیلا کر آج 6 شوال پیر کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کریم کا لاڈلا بن جائے گا، پھر اس کی بے روزگاری، اس کی تنگ دستی، اس کے معاملات میں آسانی خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر تو کوئی پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ جب اللہ پاک کے ہی لاڈلے بن گئے، پھر کون ایسا اس فانی دنیا میں ہے جو اللہ پاک کے فیصلوں کو تبدیل کر دے؟ اللہ والوں، آج رب کے ہو جاؤ، دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم پر ہلکی سی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تجھ پر تھوڑی سی مصیبت ڈالتا ہوں اس وجہ سے کہ تو میرے گھر واپس آ جا، تو میری عبادت کے لیے آ جا، مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں گا۔ ہم لوگ اس کو چھوڑ کے دوستوں کو فون ملانے لگ جاتے ہیں، دوست سے قرضہ مانگیں گے، پھر کسی اور کے پاس، پھر کسی اور کے پاس، ہر جگہ سے ذلیل و رسوا ہو کے پھر ہم لوگ پیر و فقیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور قرضوں میں آ جاتے ہیں۔ جو بچی کچے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ جب بالکل ہی کنگال ہو جاتے ہیں، کنگلے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر وہاں سجدہ کریں گے، پھر روئیں گے، آہوزاری کریں گے کہ میرے مولا غلطیاں کر گیا، کوتاہیاں کر گیا، تو معاف کر دے، تو بڑا رب ہے، تو بڑا فضل کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا ہے، اپنی کرم نوازی دکھا۔ پھر ہم اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کی کرم نوازی کو طلب کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کیوں خسارے میں ہو، آج کیوں پریشانی میں ہو؟ سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے، ہم سب کی پریشانی کی کہ ہم لوگوں نے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا، دعائیں چھوٹی کر دی۔ جمعے کے دن بھی 2 رکعت فرض پڑھ کر ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری کوئی ٹرین چھوٹنے والی ہے، جیسے ہمارے کوئی کروڑوں یا اربوں کے مسئلے ہمارے رکے ہوئے ہیں۔ صرف 2 رکعت پڑھیں گے ہم لوگ فرض اور پھر فوراً بھاگنا شروع کریں گے، مسجد کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ مسجد کی طرف چندہ دینے کو ہم لوگ بڑا گرا سمجھتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا کے 100 روپے کی ویٹرز کو ٹپ دے دیتے ہیں، لیکن مسجد کے نام پہ 100 روپے نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ اور اگر کبھی امام کوئی 1 منٹ نماز میں لیٹ ہو جائے تو پیچھے باتیں بناتے ہیں، جیسے پوری مسجد کے ہم نے مسئلے اپنے کندھوں پر، اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامی کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ پاک کے معاملات میں ہم لوگوں نے خرچ کرنا ختم کر دیا، اور جب اللہ پاک کے معاملات میں خرچ ختم کرا تو اللہ پاک نے ہمیں ریپلیس کر دیا، ہماری جگہ کسی اور سے کام لینا شروع کرا اور اس کو بھی نوازنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ پاک کے نظام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، سب لوگ اس رب کے محتاج ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس کو ایک بار سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج اگر کوئی شخص نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس زندگی میں نہ پریشانیاں ہوں، نہ غم ہو، نہ غصہ ہو، نہ تکلیف ہو، اللہ پاک کی رضاعت کے مطابق زندگی گزارنا ہو، تو پھر اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ اللہ والوں، وہ ذات جو آسمانوں کی مالک ہے، جو زمینوں کی مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ مانگنے والے کو کیوں خالی لوٹائے گا؟ وہ اپنے ہر بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج اگر ہم کسی کے پاس مانگنے بھاگ جائیں تو پھر وہ ہمیں دیکھ کے راستہ بدل دے گا، ہمارے فون کال اٹھانا چھوڑ دے گا، لیکن وہ رب ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس سے مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کیا آیا کہ جب تم لوگ پریشانیوں میں پڑتے ہو تو پھر تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور جب تم لوگ پریشانی سے نکل جاتے ہو پھر کہتے ہو میں تو بڑا ہوشیار تھا، یہ سب کچھ میں نے، جو پریشانی مجھ پر آئی میں نے اپنی دسترس کی وجہ سے میں اس پریشانی سے نکل گیا۔ اللہ والوں، یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا خاص ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال
ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस कर लेना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बलकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप अगर नया घर चाहते हैं तो नया घर की आप लोग नियत कर लें। नई गाड़ी चाहती हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, आपकी कोई भी हाजात है, कोई भी मकसद है, कारोबार में तरक्की और उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें। आप घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लें। अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी बहन की शादी होने वाली है, पैसों के मसले मसाइल हैं, तो शादी के असबाब के लिए पढ़ लें। कर्ज जैसे दलदल में फंस चुके हैं और उस दलदल से निकलना चाहते हैं, तो कर्ज जैसे दलदल से निकलने के लिए मकसद को जहन में रख के फिर आप लोग कर लें। इंशाअल्लाह जो आपका मकसद है, लेकिन आपने उसको अपने जहन में रखकर ही इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। और फौरी तौर पर अपने खास मकसद की नियत करते ही एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब फौरी तौर पर आपने एक बार अपनी आंखों को बंद करके पूरी तवज्जो ध्यान के साथ पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के 2 सिफाती नामों का वजीफा है। ये 2 नाम जैसे इसमें आज़म कहा जाता है, जिस बंदे के हाथों में ये इसमें आज़म लग जाते हैं, वो मुंह से जो निकालता है उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। ये इसमें आज़म रब्बे करीम के 2 नाम हैं, या हय्यू या क़य्यूम। अल्लाह वालों, या हय्यू या क़य्यूम की फजीलत और बरकत के बारे में बताऊं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि शवाल के महीने में, इनामात के महीने में, जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगने वाले को छप्पड़ फाड़कर अता फरमा दिया जाता है, जिसमें मांगने वालों की नस्लों को रंग दिया जाता है, जिसमें घर के हालात को बेहतर अगर बनाना चाहते हो तो सिर्फ या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त कहा करते हैं कि या हय्यू या क़य्यूम पढ़ने वाला रब्बे करीम से खजाने भी मांगेगा तो रब की ज़ात उसके मुक़द्दर में लिख देगी। तवज्जो कीजिएगा, या हय्यू या क़य्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम को हाथ की उंगलियों के ऊपर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। दौरान वजीफा बिल्कुल तन्हाई में बैठकर तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़िएगा। इंशाअल्लाह इतना फायदा होगा कि आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएंगे कि अल्लाह पाक ने तो रंग दिया, अल्लाह पाक ने तो मेरे तमाम मामलात में आसानी फरमा दी, जो मैंने मुंह से निकाला अल्लाह पाक ने कबूलो मंजूर फरमा लिया। या हय्यू या क़य्यूम को सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का खास अमल है, जिसे गैबी खजानों वाला वजीफा भी कहा जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही फौरी गैबी मदद आ जाती है, गैब से फरिश्ते आ जाते हैं, गैब से अल्लाह के बंदे आ जाते हैं, इंसानी रूप में आ जाते हैं, आपकी मदद कर कर चले जाते हैं, आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं, आपकी परेशानियां और उलझनें इंशाअल्लाह सब की सब खत्म हो जाती हैं। आपके कारोबार अगर चलते हुए रुक गए हैं तो वो उरूज पर चले जाते हैं। आपकी खानदान में अल्लाह पाक इतनी इज्जत पर आपको फाइज फरमाता है कि हर बंदा सिर्फ उस बात का गुमान ही करता है कि मुझे इतनी ज्यादा इज्जतों से नवाजा जाएगा। अल्लाह वालों, आज वक्त है,
آج موقع ہے اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا کا، اللہ پاک کی ذات سے اپنے معاملات میں آسانی کروانے کا ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ اللہ والوں، آج اس عمل، اس وظیفے کو کرنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ملے گی جسے اللہ پاک نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ بس اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی میرے لیے صرف میرے رب کی ذات ہی کافی ہے۔ جب اس فانی دنیا میں، اس ختم ہونے والی دنیا میں اللہ کا گنہگار بندہ اللہ پاک کو جب اس نام سے پکارتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس فانی دنیا میں جب اللہ پاک کا گنہگار بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، تو اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ یقین کریں ایسے جوش میں آتی ہے، اتنا راضی ہوتی ہے کہ صرف اگر آپ کو اس نام کے لطف کے بارے میں پتہ چل جائے کہ چس کیا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، آپ اپنی پریشانیوں کو ایک طرف سوچ رہے ہوں گے اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہوں گے اپنے اللہ سے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ اے پریشانیوں، تم اتنے بڑی نہیں ہو جتنا بڑا میرا رب ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب 6 شوال پیر کے دن انسان اس فانی دنیا میں فرش پر بیٹھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو عرش پہ میرا رب آپ پر رحمتیں برسا دیتا ہے، فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو بول دو کہ تیری ہر دعا قبول کر لی جائے گی، تو پریشان نہ ہو، تو غم نہ کر، تو نے جب مجھے مدد کے لیے بلایا ہے تو تیری مدد ضرور کی جائے گی۔ اللہ والوں، صحابہ کرام کہتے تھے کہ کفار بھی اگر نبی پاک کے پاس مدد مانگنے کے لیے آتے تھے، نبی پاک کے داماد کے بعد مولا علی کے پاس آتے تھے تو وہ اتنا نواز دیتے تھے کہ دوبارہ کسی اور دروازے پر جانے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ عثمان غنی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کسی کے بھی دروازے پہ چلے جائیں، یہ نبی پاک کے غلاموں کا عالم ہے۔ تو نبی پاک کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار دیتے ہیں اور پھر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دینے کے بعد خود ہی فرما دیتے ہیں کہ منگتے کا بھلا بھی ہو جائے، خود ہی بھیک دیتے ہیں اور خود ہی یہ دعا بھی دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے۔ سوچیں، جب حبیب کی یہ شان ہے تو مالک کی شان کیا ہوگی، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ والوں، اس محبت کرنے والے رب کو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن پاک کی اس آیت سے پکارنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آج یہ کراماتی تسبیح آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے معاملات کے حل کے لیے کافی ہے، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آپ کے بگڑے کام کو سیدھا کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی یہ ایک تسبیح کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، آج پہاڑ جتنا رزق بھی اللہ پاک سے مانگو گے تو وہ ذات پہاڑ جتنا رزق بھی عطا فرمائے گی۔ اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کس طرح، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اس وظیفے کے بغیر تو جیسے یہ عمل نامکمل ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس دولت والی تسبیح کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو، اس قرآنی سورت کو سورت الکوثر کہا جاتا ہے، صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم سے دوچار تھے، کفار آپ کو تانے دے رہے تھے، آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، اللہ پاک نے اس وقت اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور اپنے حبیب کی دلجوئی کری۔
اپنے حبیب کو بتایا کہ اے حبیب تو غم نہ کر، یہ کفار بدبخت جو تجھے کہتے ہیں، جو تجھے کہہ رہے ہیں ابتر کہ تیری نسل باقی نہیں رہے گی، ان بدبختوں کو بتا دو کہ سب کی نسلیں برباد ہو جانے گی، لیکن میرا حسب و نسب قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ والو سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب انسان سخت پریشانیوں سے دوچار ہو اس وقت اس سورت کو پڑھے، کیونکہ نبی پاک نے بھی اس سورت کو تبھی پڑھا اور اللہ پاک نے اس وقت نازل کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی مصیبت میں ہو، جب بھی پریشانی میں ہو تو سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیا کرو، تمہاری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے صرف 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ جو عمل، جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ پاک کی 2 مبارک صفتیں ہیں۔ اول تو اکابرین نے ایک صفت بھی کہا ہے، لیکن یہ 2 صفتیں ہیں۔ یا مسبب الاسباب، اے غیب سے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ جب اللہ پاک کو راضی کر لو تو پھر غیبی اسباب کو بھی مانگو کہ میرے مولا غیب سے بھی مدد فرما، تو ظاہر تو مدد فرماتا ہے، جو مانگا اس کو تو عطا کر، لیکن جو نہ مانگ پائے اس کو بھی تو عطا فرمانا ہے نا، وہ بھی اپنے لیے آسانی کروانی ہے۔ تو اللہ والو حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھ لیا، پھر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ لی، اور پھر آپ لوگ جب یا مسبب الاسباب پڑھیں گے تو آپ کے اسباب خود دیکھیے گا کس طرح سے بننا شروع ہو جائیں گے۔ 6 شوال پیر کا دن ہے، مجرب دن ہے۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جتنی بار آپ نے اول درود پاک پڑھا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اس کے بعد چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہو، کچھ توفیق نہ ہو 1 مٹھی چینی کو ہی صدقہ کر دیں، کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کریں۔ کچھ 1 مٹھی چینی لیں، جہاں پر چیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں جا کے ڈال دیں۔ اللہ پاک دیکھیں پھر کس طرح سے آسانی فرمائے گا، کیونکہ جو صدقات ہوتے ہیں اللہ پاک کی ذات بڑا خوش ہوتی ہے۔ 1 مٹھی چینی لیں، اپنے اوپر سے 7 بار گھمائیں اور جا کر ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پر بس پاؤں ہونا پڑتے ہوں، بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ رزق ہے۔ بس جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے بل بنے ہوئے ہوتے ہیں، درختوں کی جڑ میں ڈال دیں، وہاں پر درختوں میں زیادہ کیڑے ہوتے ہیں، آم کا درخت ہو گیا، نیم کا درخت ہو گیا، پیپل کا درخت، اس طریقے کے درخت ہوتے ہیں، ان میں چیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی جڑ میں ڈال دیں، انشاءاللہ وہ چیٹیاں کھا لیں گی، آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پھر صدقہ تو اترنے سے تو بلائیں ویسی دور ہوتی ہیں، 70 قسم کی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان اپنے اوپر خاک ڈال دیتا ہے کہ میں کب سے کوشش کر رہا تھا بھڑکانے کی، اور اس نے اپنے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جسے صدقے کی دیوار کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ پاک سے قریب تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج جتنا قریب اللہ پاک سے ہوگے اتنی زیادہ کامیابیوں سے قریب ہوگے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔